خوش آمدید ناظرین، پروگرام اسپیشل راہ رمضان میں ہمارے ساتھ موجود ہے مولانا عاصم کریم، ہمارے ساتھ موجود ہے قاری سفیر الحق تھانوی۔ بات کر رہے تھے برکات رمضان کے حوالے سے۔ رمضان کی بہت ساری برکتیں ہیں، فیوز و برکات ہیں، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں تو ہر شخص ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرتا ہے، اخلاق سے پیش آتا ہے، اس کا کردار ایک دوسرے کا جو ہے اگر وہ غصے والا بھی لیکن اس میں محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے، اس میں ہم شر کے معاملے دیکھتے تو وہ خیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، خیر کے جو معاملات ہیں وہ مزید رحمتوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ رمضان کی جو برکات ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جو بھی برکت ہے وہ اس لیے ہے کیونکہ وہ رمضان میں انسان سب ایک ہو جاتے ہیں، کیونکہ سب کا روزہ ہوتا ہے، سب خالی پیٹ ہوتے ہیں، تو ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا لحاظ پیدا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کا احساس پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رمضان المبارک بابرکت مہینہ ہی ایسا ہے جس میں انسان اپنی زندگی کو بہتر بناتا ہے 11 مہینوں کے لیے، کہ جس طرح رمضان المبارک میں اس نے اچھے انداز سے گزارا ہوتا ہے اسی طریقے سے وہ 11 مہینوں میں بھی گزارنا چاہتا ہے۔ بہرحال ایک ٹریننگ ہے، ایک اچھا طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اپنے آپ کو یوں فرماتے تھے کہ میں کمر کس لیتا ہوں، مراد یہ تھی کہ میں بھی روزے سے ہوں اور میرے گھر والے بھی روزے سے تھے، تو میری امت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اسی طریقے سے کرے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز سے رمضان المبارک کو حاصل کیا اور جس طریقے سے اس میں اپنا کردار پیش کیا تو ہمیں بھی اسی انداز سے اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری سفیر الحق تھانوی، آئیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ زہ مقدر حضور حق سے پیام آیا، سلام آیا، زہ مقدر حضور حق سے پیام آیا، سلام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پلکیں، ادب کا اعلیٰ مقام آیا، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر، فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون ذی احترام آیا، اور یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر، پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجئے غلام آیا، اور یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، بلاوے کے منتظر ہیں لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، زہ مقدر حضور حق سے پیام آیا، سلام آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قاری سفیر الحق تھانوی، بہت معروف آپ نے کلام پڑھا اور اچھے انداز سے آپ نے پڑھا۔ اچھا مولانا عاصم کریم، عموماً ایسا ہوتا ہے کہ عظمت اتنی بڑی ہے قرآن شریف کی کہ اس کا نزول جو ہے وہ رمضان میں ہوا، اور ہر شخص چاہتا ہے کہ قرآن شریف کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، اس سے رہنمائی لے۔ آپ یہ بتائیے کہ ہماری سوسائٹی میں قرآن شریف کس طریقے سے لوگ اس طرف آئیں اور رجوع کس طرح کریں؟ قرآن شریف خود ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شک و شبہ کی گنجائش کا مطلب یہ ہوا کہ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، ایک ایک حرف سچا ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ بھی لکھا ہے، تو ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ اس قرآن کریم میں نصیحت ہے۔ کس کے لیے نصیحت ہے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے سینے میں دل ہو، او القی السمع، اور وہ قرآن کریم کو تدبر سے غور و فکر سے سنے، وہو شہید، اور وہ سنتے ہوئے اس کا دل اور جان دونوں حاضر ہوں۔ لذکرہ نصیحت ہے اس کے لیے۔ تو نصیحت قرآن کریم کی اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن سے اگر تعلق کسی کا ہے تو قرآن کریم اس کو چھوڑتا نہیں ہے، قرآن کریم اس سے تعلق رکھتا ہے، اور قرآن کریم سے جب تعلق رکھ لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو بلند کرتا ہے۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہت ساری قومیں جو ہیں وہ اس کی وجہ سے وہ عروج پائیں گی، اور بہت ساری قومیں جو ہیں اس کو چھوڑنے کی وجہ سے زوال پائیں گی۔ تو جو شخص اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عروج دیتے ہیں۔ اور اس کا مشاہدہ ہم خود اپنی آنکھوں سے کر چکے ہیں کہ جو قرآن کریم سے، بلکہ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کو وہ اتنا زیادہ کرتا ہے کہ اسے اپنے جو وسائل ہیں، مسائل ہیں، ان کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، اور وہ قرآن کریم کی تلاوت میں اتنا مصروف رہتا ہے کہ وہ دنیا بھی اپنے مسائل کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان مسائل کو خود اس شخص کے ان مسائل کو قرآن کریم کی تلاوت کی وجہ سے حل فرماتے ہیں۔ صحیح۔ تو اچھا، جو ہماری جو سوسائٹی ہے، آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ قرآن شریف کو پڑھیں، اچھے انداز سے پڑھیں، لیکن یہ تو وہی آتا ہے کہ طاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تو یا تو تعویذ بنایا جاتا ہوں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وجہ کیا ہے کہ ہم قرآن شریف کو پڑھ تو رہے ہیں لیکن عمل نہیں کر رہے، گفتار کے غازی تو بن چکے، کردار کے غازی نہیں بن رہے۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن شریف سے ہم دور جا رہے ہیں؟ قرآن شریف سے دوری کی وجہ سب سے بڑی تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارا اپنا ماحول ہے، ماحول کے ساتھ ساتھ سوسائٹی ہے، اور پھر سوسائٹی کے ساتھ ساتھ میں تو خصوصاً کہوں گا کہ آج کے دور کا جو میڈیا ہے اس کا کردار ہے، اور پھر خصوصاً اس دور جدید کے اندر انٹرنیٹ میں بہت ساری نئی سہولیات ہیں، تو یہ ساری چیزیں مل کر کے انسان کو غافل کر دیا ہے، قرآن سے دور کر دیا ہے، اور ایک امتی جس کا یہ سمجھ لیجئے کہ سب کچھ جو ہے وہ قرآن کریم ہونا چاہیے تھا، امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرد ہے، اس نے اپنا راستہ اور اپنی کامیابی جو ہے وہ کسی اور راستے کو اپنایا ہوا ہے اور اس طرف جا رہا ہے، تو یہ اس کے لیے ناکامی کا سبب ہے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ ناکامی ہے، اس امت میں زوال بھی اسی وجہ سے ہے، قرآن کریم سے دوری کی وجہ سے۔ قرآن کریم سے تعلق ہونا چاہیے، وہ تعلق یا قرآن کریم کی تلاوت ہو، قرآن کریم کی تلاوت اگر نہیں ہو رہی تو قرآن کریم کے مسائل کو سیکھا جائے۔ اگر قرآن کریم کے مسائل کو نہیں سیکھ سکتے تو قرآن کریم سے جو لوگ قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں ان سے محبت ہو، ان سے تعاون ہو، کسی نہ کسی طرح سے تعلق ہونا چاہیے، تو قرآن کے برکات ان کی زندگیوں میں آئیں گے اور قرآن سے جو دوری کے اسباب ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی یہ بتائیے کہ آپ یہ بتائیے کہ جو طالب علم ہیں قرآن شریف کو پڑھتے ہیں، حافظ قرآن ہو جاتے ہیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قرآن کو اس انداز سے لے کر چل رہے ہوتے ہیں جس انداز سے ان کو چلنا چاہیے، جو حافظ قرآن بن جاتے ہیں؟ جس طرح نا ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ جی میں حافظ بن گیا، یا عالم بن گیا، یا مفتی بن گیا، یا شیخ بن گیا، شیخ الحدیث جس کو کہتے ہیں آپ، وہ بن گئے، تو اب جو میں اپنا ادارہ بنا لوں گا، مدرسہ بنا لوں گا، لوگوں کو پڑھاؤں گا۔ کیا یہ طریقہ کار صحیح ہے، یا وہ طریقہ کار صحیح ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد کتابیں لکھنا شروع کر دے، لوگوں میں واعظ و نصیحت کرنا شروع کر دے، یا الگ سے ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، جیسے ہی قرآن کریم کی تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں یا عالم دین پڑھ کر فارغ ہوتے ہیں تو فارغ ہونے کے بعد ہمارے علماء اکرام یا اساتذہ اکرام کی جو نصائح ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ قرآن کریم کی یا دینی علوم کی ترویج و اشاعت میں حصہ ضرور لیں، اور قرآن کریم کی ترویج و اشاعت میں چاہے آپ کو شیخ الحدیث کی کتابیں ہوں وہ پڑھانی ہوں، چاہے آپ کو تفسیر کی کتابیں ہوں وہ پڑھانی ہوں، چاہے آپ کو کسی فن کی کتاب ہے، عربی لغت کی کتابیں ہیں،
یا فقہ کی کتابیں ہیں یا اصول کی کتابیں ہیں، آپ کو کوئی بھی کتاب ملتی ہے آپ وہ پڑھائیں، یا اس کے علاوہ آپ کو اگر قرآن کریم کی تعلیم، قرآن کریم ناظرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ قرآن کریم کو شروع کرنے کے لیے آپ قاعدہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن کریم کی اگر آپ کو قاعدہ بھی پڑھانے کا موقع مل رہا ہے تو آپ کو وہاں سے ابتدا کر دینی چاہیے، چاہے آپ شیخ الحدیث سے آپ کا اسٹارٹ ہو، یا آپ کا قرآن کریم کے حفظ کے شعبے سے اسٹارٹ ہو، یا قرآن کریم کے شعبہ قاعدہ سے اسٹارٹ ہو، آپ کو جو ہے وہیں سے اسٹارٹ کر لینا چاہیے، قرآن کریم کے شعبے سے یا اس دین کے اس شعبے سے جو ہے وہ منسلک رہنا چاہیے۔ اچھا، جو عام لوگ ہیں جن کو قرآن شریف پڑھنا نہیں آتا ہے، سوال یہ ہے کہ مسلمان کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا، یہ ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو قصبوں میں دیہاتوں میں موجود ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہر کام میں وہ ماہر ہوتے ہیں، ہر فن مولا ان کے اندر موجود، لیکن قرآن شریف کو پڑھنا نہیں آ رہا۔ حالانکہ اس کی جگہ پر ایک یہ بھی چیز آ رہی ہے کہ قرآن کو اب تو قلم کے ذریعے بھی پڑھا جا رہا ہے، وہ ایک تکنیکی انداز میں چیز آئی ہوئی ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ لوگ پھر بھی قرآن شریف سے دور ہیں، خاص کر جو دیہات میں رہتے ہیں یا وہ لوگ جو قرآن شریف کو قریب سے دیکھنا نہیں چاہتے کہ یار اگر قرآن کو پڑھیں گے اس پر عمل کرنا پڑے گا، اس پر چلنا پڑے گا، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں جی کہ قرآن کریم کو اگر کسی نے تعلیم نہیں حاصل کی تو یہ اس کی خود کی کمی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے، اشرف المخلوقات میں سے ہے، اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل سے نوازا ہے۔ صحیح۔ اور عقل ایسا نہیں کہ کسی شہری کے پاس ہے اور دیہاتی کے پاس نہیں ہے، عقل شہری کے پاس بھی ہے، قصبے والے کے پاس بھی ہے۔ اور امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اگر بیابان کے اندر ہے، بیابان اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں کوئی نہ انسان ہو نہ وحشی درندہ کچھ بھی نہ ہو، وہاں پر کوئی انسان ہو اور وہ اللہ کی توحید کو نہیں مانتا، اللہ کو نہیں مانتا، تو اس سے پوچھ ہوگی۔ اس کے لیے دلیل وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کس طرح سے پہچانا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے چاند کو دیکھا تو یہ اللہ ہے، پھر سورج کو دیکھا، نہیں پہلے تاروں کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا کہ یہ میرا خدا ہے، پھر دیکھا کہ نہیں دن میں تو اس سے بھی بڑا جو ہے وہ سورج ہے، پھر سورج کو دیکھنے کے بعد پھر فرمایا کہ نہیں بلکہ اس کا بھی جو خالق ہے وہ میرا اللہ ہے۔ اور وہ فیصلہ انہوں نے کس طرح سے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل سے نوازا تھا، اور وہی عقل جو ہے وہ آخر قیامت تک جتنے انسانیت آنے والی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اسی طرح سے پیدا کیا ہے، وہی قوت فیصلہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ تو اگر قرآن کریم سے کوئی دوری ہے تو اس کی دوری کی وجہ جو ہے وہ اس کی اپنی کمزوری ہے، اس کمزوری کو اس کو ختم کرنا ہوگا۔ جو ادارے ہیں، مدارس ہیں، وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ وہ تو یوں کہیے کہ انہوں نے اپنے ایک ہر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، وہ تو ایک ادارہ ہے، لیکن جو دور دراز علاقے ہیں، دیہات ہیں، وہاں پر ان کو کس طرح تعلیم دی جائے؟ ظاہر مساجد کے اندر علماء کرام موجود ہوتے ہیں، حفاظ موجود ہوتے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ خرچہ کبھی مسئلہ ہوتا ہے، خرچے دینا لینا سب چیزیں یہ بھی معاملات ہوتے ہیں، ظاہر جو پڑھانے آ رہے ہیں، تو ان کو کس طرح بتایا جائے، کس طرح سمجھایا جائے جو دیہات کے لوگ ہیں؟ قرآن کریم کی تعلیم تو لازمی ہے، اور قصبوں اور دیہات کے اندر بھی علماء جس طرح سے شہروں میں قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اسی طرح سے قصبوں اور دیہات میں بھی قرآن کریم کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اور قرآن کریم کو عام کرنے میں ان کے سامنے جو بھی رکاوٹ آتی ہے اس رکاوٹ کو وہ رکاوٹ ہی نہیں سمجھتے۔ صحیح۔ اور انہوں نے جس مقصد کو سامنے رکھا ہوا اس مقصد کے لیے وہ ہر قسم کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ہے، قرآن شریف کا جو قرآن کے معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن شریف کو نہ ترجمے سے پڑھ رہے ہیں، اگر پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے اور بہت ساری کتابیں پڑھ رہے ہیں، پھر جا کے قرآن شریف کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، حدیثوں کو بھی آخر میں جا کے ہم پڑھتے ہیں۔ ایک بات ہے، کیا وجہ ہے کہ قرآن شریف کو تو شروع سے پڑھنا چاہیے نا ہر کسی کو، کہ ہر بچے بڑے بوڑھے کو قرآن شریف کو پڑھنا چاہیے، ترجمہ آنا چاہیے، اور قرآن شریف ہم سے کیا تقاضا کر رہا ہے اور ہم قرآن شریف سے کیا لے سکتے ہیں، کس طرح شاہکار بن سکتے ہیں، کس طرح غنی بن سکتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ قرآن کریم میں تو یہ سمجھ لیجئے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس دین کو کامل کر دیا ہے۔ تو قرآن کریم میں اس دور کے جتنے مسائل تھے ان کا بھی حل موجود تھا، آج کے دور کے جتنے مسائل ہیں ان کا بھی حل موجود ہے، اور قرآن کریم کے سے ہم کس طرح سے ان مسائل کو لے سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں، اس کے لیے قرآن کریم کی جتنی بھی علوم ہیں ان کو سیکھنا ہوگا،
ان کو سیکھ کر کے پھر قرآن کریم سے ہم مسائل لے سکتے ہیں، یا پھر ہم علماء اکرام کی طرف رجوع کریں جنہوں نے ان علوم کو سیکھا ہوا ہے اور وہ خوب ان علوم کو جانتے ہیں، اور وہی ان علوم کے ذریعے سے ہی عوام کو بتائیں گے۔ بہت شکریہ مولانا عاصم کریم صاحب، بہت شکریہ قاری سفیر الحق تھانوی صاحب کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے اور مفید معلومات دی اور ہماری رہنمائی کی۔ ناظرین، بالکل یہ بات تو طے ہے کہ اگر ہم رمضان المبارک بابرکت مہینہ جو ہمارے اور آپ کے درمیان موجود ہے، مہمان کی صورت میں ہم میزبان ہیں اس وقت، ہم اس طریقے سے وہ حق ادا کرنے کی کوشش کریں جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سکھلایا اور صحابہ کرام نے اپنے اسلاف کو سکھلایا، وہ آج ہم اسی کی پیروی کریں، اسی انداز میں آئیں تو یقیناً ہم کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ پروگرام اسپیشل رائے رمضان سے شاکر علی کو دیجیے اجازت، فی امان اللہ۔